للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان ابر البر ان یصل الرجل ود ابیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج کی یہ پیاری بزم باوقار اور با مقصد محفل، جسے سیرت محسن انسانیت علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے نام سے موسوم کیا گیا ہے، الحمدللہ نماز عشاء کی ادائیگی سے لے کر اب تک آپ نے علماء کرام کے خطابات کو سماعت کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا تشریف لانا، بیانات سننا، محبت اکرام اور احترام سے اللہ کے گھر میں تشریف رکھنا، اپنی بارگاہ اقدس میں مقبول و منظور فرما کے سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرت مولانا آصف نذیر محمدی صاحب والدین کی عظمت کے حوالہ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ فی زمانہ اس عنوان اور ٹاپک کے بیان کی بڑی شدید ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ اولادیں والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کے سامنے اونچا بولنا، والدین کی احکامات کا انکار کرنا فی زمانہ ایک فیشن بنا چکے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے والدین کی خدمت میں، والدین سے حسن سلوک میں ہماری دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے خیر رکھی ہے۔ دنیا کا جو بیٹا اور بیٹی اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی سارے زمانے کی نگاہیں ان کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ والدین، ماں اور باپ کی دعا انسان کو اللہ رب العزت کی نظر میں کائنات کا معزز ترین فرد بنا دیتی ہیں، اور والدین کی بد دعا اللہ کے ولی جریج کو پریشانی اور تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ یہ ماں کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اویس کرنی کو مستجاب الدعوات بنا دیا، اور مراد نبوت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اویس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جا کے یہ عرض کرنا پڑا کہ اویس میرے لیے دعا کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عمر، کرن کے اویس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ اور ماں کی گستاخی اور بے ادبی اللہ کے دوست حضرت جریج رحمت اللہ تعالی علیہ
دنیا میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ حضرات، ماں کی دعا، باپ کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ میرے بیٹوں، میرے عزیزوں، میری بیٹیوں، قوم کے نونہالو، اگر دنیا میں عزت اور شرف چاہتے ہو، دنیا میں کمال کا حصول چاہتے ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرور کائنات کی رفاقت چاہتے ہو، بوڑھے ماں باپ کا احترام کرو، اللہ تمہاری دنیا بھی سنوار دے گا، پروردگار آخرت بھی سنوار دیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اپنے باپ کا احترام کرو، اپنی ماں کا حیا کرو۔ ماں اور باپ دنیا سے جا چکے ہیں، اپنے باپ کے دوستوں کا احترام کرو، اپنی ماں کی سہیلیوں کا احترام کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دنیا آخرت میں عزت سے سرفراز فرما دے۔ حضرات، یہ ماں کی دعا تھی۔ امام الاسر زیغم اسلام حضرت مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ عظیم المرتبت ہستی جن کا شرف اور اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف 30 دنوں کے اندر قرآن کا حافظ بنا دیا تھا، جن کا شرف اور اعزاز یہ ہے کہ ان کے سینے میں اللہ نے صرف 30 دنوں کے اندر اپنا قرآن محفوظ فرما دیا۔ استاذ پنجاب حضرت مولانا حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیے، 10 سال تک علوم و فنون سیکھتے رہے، کتاب و حکمت کا علم حاصل کرتے رہے، علم نافع سے آراستہ ہونے کے بعد اپنے گھر تشریف لائے۔ حضرات، شعبان کا مہینہ ہے، رمضان کی آمد ہے، سیالکوٹ کی تحصیل بازار مسجد میں موجود تحصیل بازار کے اندر موجود ابراہیمی مسجد، وہاں پہ حضرت خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ شعبان کے آخری ایام اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا، ماں جی دعا کریں کوئی اچھے حافظ قرآن، قاری القرآن مل جائیں، نماز تراویح میں ہمیں رب کا قرآن سنائیں گے، نماز تراویح کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت سنیں گے۔ ماں نے کہا، بیٹا تو 10 سال تک پڑھتا رہا، میری خواہش یہ تھی تو دین کا علم حاصل کرے گا، مصلی امامت پہ کھڑا ہوگا، تیرے پیچھے نماز ادا کروں گی، کیا تو مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے نماز تراویح نہیں پڑھائے گا؟ کہا، ماں جی مجھے اللہ تعالیٰ نے حدیث کا علم دیا، قرآن کا علم دیا، تفسیر کا علم دیا، تراویح پڑھانا حافظ قرآن کا کام ہے، میں حافظ قرآن نہیں، اللہ نے مجھے قرآن و حدیث پہ علم کی دسترس عطا فرمائی ہے، مگر میں نے قرآن مجید حفظ نہیں کیا۔ کہا، بیٹا اس کا مطلب ہے تو نے ساری محنت ہی ضائع کر دی، میرے ارمانوں کا خون کر دیا۔ کہا، ماں جی یہ بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، میں جہد مسلسل کروں گا، اللہ ثمر آور بنائے گا۔ ماں نے دستے سوال دراز کیا، اللہ میرے بیٹے ابراہیم کے سینے کو قرآن کے لیے کھول دے۔ ماں دعا کر رہی ہے، بیٹا آمین کہہ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کوشش شروع کی، محنت شروع کی، آسمان پہ رمضان کا چاند نظر آیا، مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے پہلی تراویح پڑھائی اور پورا پارا، پہلا پارا نماز تراویح میں سنا دیا، دوسرا دن دوسرا پارا، تیسرا دن تیسرا پارا، چوتھا دن چوتھا پارا۔ فرماتے ہیں
رب کی دھرتی پہ قرآن کے اللہ رب العزت کے فضل سے ادھر رمضان کے 30 روزے مکمل ہوئے، ادھر اللہ تعالیٰ نے میرے 30 پارے مکمل کروا دیے۔ یہ ماں کی دعا ہے، باپ کی دعا ہے۔ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، باپ کی خدمت کر کے دیکھو۔ حضرت فرماتے ہیں 1947 جب پاکستان مارز وجود میں آیا، میری عمر 30 سال تھی اور میرے والد بزرگ تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، چل نہیں سکتے تھے۔ ضلع امرتسر کے اندر ہمارا گاؤں، میں نے اپنے گاؤں سے روانہ ہوتے ہوئے درہم دینار سونا چاندی روپیہ پیسہ یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے اپنے سر پہ گٹھری نہیں رکھی۔ فرماتے ہیں میں نے روانہ ہوتے ہوئے اپنے بوڑھے باپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، باپ کو کندھوں پہ اٹھا کے سفر کرتے ہوئے وطن عزیز ارض پاک پاکستان میں پہنچا، اپنا سر رب کی دھرتی پہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ یہ ملک مل گیا جس پہ تیرے پیارے حبیب کی سیرت کا نفاذ ہوگا۔ فرماتے ہیں لاہور سے باپ کو اٹھایا، شیخو پورہ سے باپ کو کندھوں سے اٹھایا، بولیاں والا ڈیرا فاروق آباد کے قریب، وہاں پہ گھر ملا، زمین الاٹ ہوئی، وقت گزرنا شروع ہوا۔ شیخو پورہ شہر کے اندر ایک مسجد میں مجھے جمعہ پڑھانے کے لیے جگہ مل گئی۔ حضرت شیخ القرآن شیخو پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرا معمول تھا ہر جمعہ کے دن اپنے والد صاحب کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتا، پیدل گاؤں سے شہر آ جاتا، مسجد میں ممبر کے سامنے اپنے باپ کو بٹھاتا، ممبر پہ کھڑا ہو کے جمعہ کا خطبہ دیتا، فارغ ہونے کے بعد پھر اپنے والد محترم کو کندھوں پہ اٹھاتا، واپس گھر لے جاتا۔ میرے بابا کے ہونٹ ہلتے اور وہ فرمایا کرتے تھے محمد حسین تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، مجھے کندھوں پہ اٹھا کے انڈیا سے پاکستان لایا، ہر جمعہ کندھوں پہ اٹھا کے پڑھاتا ہے، واپس گھر لے جاتا ہے۔ بیٹا میں دعا کرتا ہوں اللہ کرے وہ وقت جلدی آ جائے کہ ساری دنیا تجھے اپنے کندھوں پہ اٹھائے۔ حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے میں قرآن و حدیث پہ اتھارٹی کا درجہ رکھنے والا عالم دین نہیں، میں تو بڑا تھوڑا پڑھا ہوا ہوں، یہ میرے باپ کی دعا کا اثر ہے۔ کوئی شیخ القرآن کہتا ہے، کوئی فن خطابت کا امام کہتا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، قوم کے نونہالوں، میرے بچوں، بیٹیوں، بیٹوں، اللہ رب العزت نے دنیا کی عزت، آخرت کی کامیابی، دنیا کا جمال، آخرت کا کمال ماں باپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو، خدمت کرو، اکرام و احترام کرو، والدین کے سامنے اپنی آواز کو نیچی رکھو، والدین کے سامنے اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اللہ سارا زمانہ تمہارے سامنے جھکا دے گا۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، آپ کی اور میری اولادوں کو والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس بزم کے لیے تعاون کرنے والے، محنت کرنے والے میاں مطیع الرحمان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے والے تمام احباب کو دنیا آخرت میں عزت اور شرف عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور آپ کے لیے خوشخبری وہاڑی سے تشریف اپنا وہاڑی سے تعلق رکھنے والے للکار شاہین حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق حافظہ اللہ تعالی وہ بھی ماشاءاللہ آپ کی اس بزم کی رونق ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، ان کو سننے والا ذرا ماحول بنائیں، باہر والے دیواریں چھوڑ کے
بازار اور کوچہ میں چلنے پھرنے والے، گلیاں چھوڑ کے مسجد کے حال اور برآمدہ میں بیٹھنے والے سامنے حال میں تشریف لائیں اور علماء کرام کے خطابات کو سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔